دوسرا مسئلہ جو عام طور پر پریشانی کا باعث بنتا ہے وہ یہ کہ جی عید آ گئی ہے، بڑا جانور لیا ہے، اب بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب کسی کے گھر کی مثلاً 5 قربانیاں بنی ہیں، وہ تو واجب تھی، اب 2 فالتو ہیں۔ اب اس میں عقیقے کے جانور اگر اسی حصوں میں عقیقے کی نیت کر لی جائے تو آیا بچوں کا عقیقہ بڑے جانور کے حصے میں ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اب اس میں لوگ لڑتے ہیں کہ جی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا، ہم کریں گے ہوگا۔ جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر بات آسان ہے۔ اب دیکھیں، جب 5 حصے واجب وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اب 2 حصے بچ گئے ہیں، یہ 2 حصے نفلی ہیں۔ اب ان 2 حصوں میں آپ اپنے والدین کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں یا کسی اور کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قربانی کی اور اپنی امت کو اس کا ثواب بھی پہنچایا۔ تو وہ 2 نفلی حصے ہوتے ہیں، وہ کسی کی طرف سے بھی کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے کرنا درست ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ عقیقے میں جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اصل میں اللہ نے جو بیٹا اور بیٹی ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمائی تھی، تو ہم اس بیٹے بیٹی کے شکرانے کے طور پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ مالک تیری مہربانی، تو نے یہ نعمت دی ہے۔ تو وہ جو ہم بکرا ذبح کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں نفلی قربانی ہوتی ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ عقیقہ وہ نفلی قربانی ہے جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہوتی، بس اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب یہ جو حصے بچے ہیں بڑی قربانی کے اندر، اب یہ بھی نفلی حصے ہیں، ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی ذبح کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو فالتو حصے ہیں اس میں کسی کی نیت گوشت کھانے کی نہیں ہے، کسی کی نیت گوشت کو بیچنے کی بھی نہیں ہے، خالصتاً وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اب یہاں شبہ یہ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی عقیقے میں تو حکم ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانیں ذبح کرو اور لڑکی کی طرف سے 1 جان ذبح کرو۔ اب بڑے جانور میں تو حصے ہیں، دیکھیے اگر 7 آدمی ہیں اور 7 پر قربانی واجب ہے تو اللہ کی طرف سے ہر ایک پر 1 بکرا کرنا گویا کہ واجب ہو چکا ہے، لیکن وہ 7 مل کر 1 گائے لے لیتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 7 جانیں الگ الگ ذبح کرنی تھی، اور جب گائے ذبح کی ہے تو یہ 7 جانیں اکٹھی ہی ذبح ہو گئی ہیں۔ تو جو گائے ہوتی ہے اس میں 7 جانیں ہوتی ہیں، یوں سمجھ لیں 7 بکروں کی مل کر 1 گائے بن جاتی ہے، 1 اونٹ بن جاتا ہے۔ تو جس طرح الگ الگ قربانیاں واجب ہوتی ہیں، اگر وہ اکٹھی کر لے تو 1 گائے کے اندر ہو سکتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح عقیقے میں 2 جانیں واجب ہیں لڑکے کی سنت ہے اور 1 جان لڑکی کی طرف سے کرنا سنت ہے، تو اگر ہم بڑے جانور کے بچے ہوئے حصوں میں عقیقے کی نیت کر لیں گے تو وہ 2 حصے نہیں بچے، اصل میں 2 جانیں بچی ہوئی ہیں، یا 1 حصہ نہیں بچا، 1 جان بچی ہے، اور وہی جان جو عقیقے میں الگ ذبح کرنی تھی وہ اس کے اندر ذبح ہو جائے گی۔ تو یوں بڑے جانور میں عقیقہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بچوں کے عقیقے یہ کرتے تھے، اصل میں ان کی اولاد بہت زیادہ تھی، خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی حضور نے ان کو اصل میں دعا دی تھی، 10 سال انہوں نے اللہ کے محبوب کی خدمت کی ہے، حضور نے ان کو دعا دی کہ اللہ تیرا مال بھی زیادہ کرے، اللہ تیری اولاد بھی زیادہ کرے، اور یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا تھا؟ عام لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا تھا، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، یہ مال کی برکت تھی۔ تو ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت علقمہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کانا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یعق بنیہ بالجزور، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے عقیقے 1 اونٹ کے اندر ہی کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں اونٹ میں، تو اس کے اندر ہی وہ سب کو بھگتا دیا کرتے تھے، 2-4 اکٹھے ہوئے، چل بھائی 1 اونٹ ذبح کر دیا۔
تو اس وجہ سے جب صحابہ سے بھی اس طرح بڑے جانور کے اندر قربانی کے اندر عقیقہ کرنا ثابت ہے تو بھئی ہمارے لیے بھی وہ راستہ ہی ہے، اس لیے اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نفلی قربانی ہے، نفلی قربانی کسی بھی نیت سے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ماں باپ کو ایصال ثواب کر دیں، حضور کے لیے ایسے درجات کی بلندی کے لیے اس کو کر دیں، اپنی طرف سے کر دیں، بچوں کی طرف سے کر دیں یا ان کی طرف سے عقیقہ کر دیں، سب طرح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔